آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلے جہنم میں کس نے جانا ہے؟ سب سے پہلے جہنم میں کسی زانی شرابی ڈاکو نے نہیں جانا، کسی بدکار قاتل نے نہیں جانا۔ سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں نے جانا ہے، ایک عالم اور قاری ہے، ایک سخی ہے، اور ایک شہید ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سناتے ہوئے 3 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ حدیث شروع کرتے تھے، پھر ہوش نہیں رہتا تھا، یعنی بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، ہوش آتا، پھر شروع کرتے، پھر بے ہوش۔ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، چوتھی دفعہ جا کے بات مکمل ہوئی۔ اللہ، اس قدر خوفناک۔ شہید کہے گا اللہ میں تو تیرے لیے لڑتا رہا، شہید ہو گیا۔ عالم قاری کہے گا اللہ میں تو تیرے لیے کرتا رہا، اب میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں، اس میں اور کون سی بات ہے؟ اللہ۔ سخی کہے گا یا اللہ ساری زندگی مال لٹایا تیرے لیے، اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ کیا جھوٹ یہ ہے کہ اس نے شہادت اختیار نہیں کی، وہ شہید نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ تو سچ ہے۔ کیا اس نے ساری زندگی قرآن نہیں سنایا؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں سنایا ہے، یہ تو سچ ہے۔ کیا اس نے ساری زندگی سخاوت نہیں کی ہے؟ تو جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو خام خواہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہر لمحہ یہ امتحان جاری ہے۔ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جب ہم اس حالت امتحان میں نہ ہوں، سوائے 3 حالتوں کے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الاقلام عن 3۔ 3 قسم کی حالتیں ایسی ہیں جب قلم اٹھا لیا جاتا ہے، گویا اس وقت امتحان نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ جو 3 حالتیں ہیں اس میں ایک تو چھوٹا بچہ، اس کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، ایک مجنون جس کا دماغ چل گیا ہو، اور تیسرا سویا ہوا آدمی۔ ان 3 حالتوں کے علاوہ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جب حالت امتحان میں نہ ہو۔ اور امتحان مشکل اتنا ہے کہ ذرا سی غلطی بہت بھیانک نتائج نکال سکتی ہے، ذرا سی غلطی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور جو ہی
وہ کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، لکھنے والا تو تیار بیٹھا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی نے ابھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے، لکھنے والا پہلے ہی فوراً تیار ہوتا ہے، وہ لکھ لیتا. چونکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنمی لکھ دیتا. اللہ اکبر. اور بعض اوقات کوئی شخص اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اور وہ کلمہ بھی فرشتے اسی وقت لکھ لیتے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا. گویا ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، اچھا عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس کا تو امتحان ہونا ہی ہے، جو عمل کرنا ہے اسی کا امتحان. کہ صحابی نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے جب تک انسان اس کو زبان پر نہ لائے یا عمل نہ کرے، اس وقت تک اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے سوچوں کی. اس سے مراد وہ سوچیں نہیں ہیں جو انسان ارادی طور پر سوچتا ہے، اس سے مراد غیر ارادی سوچیں جو بغیر ارادے کے انسان کے دماغ میں آتی ہیں. سوچ آتی ہے، انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، اس کو نہ زبان پہ لاتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. لیکن اگر ارادی طور پر سوچا اور سوچ کے لطف لیا اور گھنٹوں بیٹھا سوچتا رہا تو تفکر تو بھائی ایک عمل ہے، سوچنا تو ایک عمل ہے. تو اگر اس نے ارادے کے ساتھ عمل کیا تو گرفت اس پر بھی ہے. اللہ اکبر. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پہلی نگاہ جو ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو وہ پہلی نگاہ اصل میں وہ ہے جو غیر ارادی ہے. جو ارادی نگاہ ہو، انسان نے ارادے کے ساتھ غلط نگاہ ڈالی ہو تو وہ چاہے پہلی ہو، جو ارادے کے ساتھ ڈالی ہے پہلی پر بھی گرفت ہے. جس پر گرفت نہیں ہے وہ غیر ارادی ہے کہ غلط جگہ پہ نظر پڑ گئی، آپ نے فوراً ہٹا لی، انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. اگر ارادے کے ساتھ ڈالی تو پھر اس کے اوپر گرفت ہے. اسی طرح سوچ جو غیر ارادی طور پر آتی ہے اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے، اور جو ارادی طور پر انسان سوچتا ہے اس کے اوپر گرفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس طرح سماعتوں کا امتحان ہے کہ کیا کچھ سنا، جس طرح آنکھوں کا امتحان ہے کہ کیا کچھ دیکھا، اسی طرح دل دماغ کا بھی امتحان ہے کہ کیا کچھ سوچا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ. جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے بھلے تم ظاہر کرو بھلے تم ظاہر نہ کرو، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ. اس پر اللہ تعالیٰ امتحان تو لے گا، حساب تو لے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا. گویا سوچوں کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور یہ وہ سوچیں ہیں جو انسان سوچتا ہے ارادی طور پر، ارادی طور پر دماغ میں لاتا ہے، اس تصور سے لطف لیتا ہے، اس سے اپنی خوشی محسوس کرتا ہے، تسکین محسوس کرتا ہے. تو یہ جو ارادی سوچ ہے گویا اللہ کے امتحان کی سختی اتنی ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں بھی بری و ذمہ نہیں. اگر ارادے کے طور پر، اور کسی کو تو نہیں پتا، اب دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، دماغ کی کیفیتیں اللہ جانتا ہے. بظاہر ہم دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ہم صرف اپنے حساب کو اللہ کے سامنے کلیئر رکھیں. دوسرا کیا سوچ رہا ہے، دوسرا کیا، ہمارا معاشرے کا پورا جو رخ ہے، پوری کی پوری جو توجہ ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ فلاں نے یہ بات کیوں کہی، فلاں نے یہ بات کیسے کہی، اس کی نیت یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے، اس نے تو اس لیے کہی، وہ تو ایسا ہے، وہ تو مکار ہے، وہ تو فلاں ہے. لوگوں کے اوپر ہر وقت ہم لوگوں کے اوپر
ججمنٹل بنے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم ان لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات اس لیے کی، فلاں نے اس طرح کہا، فلاں بھئی جس نے جو مرضی کہا آپ اس کے مکلف ہیں ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی امتحان ہے کہ لوگ آپ کے سامنے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی جو بنیادی تربیت ہے، اس میں جو انسان کا جو باطن ہے، نفس، اس کو نیت کہیں، اس کو ارادہ کہیں۔ اللہ، دنیا کے جتنے بھی قانون ہیں اس میں کسی بھی عمل کی دو پرتیں ہوتی ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں کسی بھی عمل کے، ایک ارادہ ہوتا ہے، نیت، اور دوسرا عمل ہوتا ہے۔ ساری دنیا کا قانون وہ انہی دو چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک انٹینشن اور ایک ایکشن، ایکشن اور انٹینشن، یہ دو ہی چیز دیکھتے ہیں۔ اسلام میں یہ صرف دو چیزیں نہیں، یہ دو بھی ہیں، ایک تیسری چیز بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو چیزیں اگر آپ نے، یعنی جس امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہر وقت آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس پر اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پوری زندگی اسی امتحان کے گرد گھومتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس کے ساتھ کون کون سی میل کچیل جڑی ہوئی ہے۔ لہذا امتحان کا جو پہلا مرحلہ ہے، جو پہلی سٹیج ہے، وہ اس قدر اہم ہے کہ اگر وہ سٹیج درست ہو گئی، وہ اس میں ارادہ بھی ہے، انٹینشن یا نیت، اور اس میں یعنی ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل خالص اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ پہلے تو اس مرحلے کا امتحان دو نا۔ ہمارا اصل میں معاملہ یہ عجیب ہے، امتحان والا، ہم امتحان میں ساری زندگی گزرتے رہتے ہیں، ساری زندگی چلتے رہتے ہیں، اور امتحان میں ہم آگے اگلے درجے کے امتحانات اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہی نہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ٹھیک جا رہے ہیں، حالانکہ ہم غلط جا رہے ہیں۔ ٹھیک کا کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک کا پتہ اس وقت چلے گا جب امتحان بڑے ہو جائیں گے۔ جو بندہ کچی کے امتحان میں فیل ہو جائے اس سے پکی کا امتحان تو کوئی نہیں لیتا نا، اور جو پرائمری میں فیل ہو گیا اس سے میٹرک کا امتحان کس نے لینا ہے؟ تو اگلی جماعت چڑھے گئی تب جب پچھلا امتحان پاس آ گیا۔ تو جو ساری زندگی رہا ہی پچھلے امتحان پہ، تو اگلی کلاس میں آئے ہی نہیں، اس کا امتحان بڑا ہوا ہی۔ اللہ واللہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے ایمان کی سطح کے مطابق۔ آپ نے فرمایا دنیا میں سارے نبیوں کو ستایا گیا، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان کی سطح کے مطابق امتحان ہوتا ہے، جس طرح کا امتحان لیول ہوگا اس طرح کا امتحان۔ کبھی دنیا میں دیکھا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک اللہ نے کسی سے یہ امتحان لیا ہو کہ بیٹا ہی ذبح کر دو؟ کسی سے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کہ بیٹا ذبح کر دو؟ عجیب لوگ تھے نا، باپ نے پوچھا اللہ جی کیوں ذبح کرو، تینوں کی لبے گا؟ نہ بیٹے نے پوچھا کہ مجھے ذبح کر کے ابا جی آپ کو کیا ملے گا اور اللہ کو کیا ملے گا۔ یہ کتنا مشکل امتحان تھا، اور اس طرح مشکل امتحان تھا کہ نہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ امتحان بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، نہیں کہا۔ نہ اسماعیل نے کہا جس کے گلے پہ جبریل پھر رہی تھی، اس نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہوا کر گزرے۔ مشورہ ہو گیا۔ اللہ نہ وہ کہتا ہے جس نے ذبح کرنا ہے، نہ جس نے ذبح ہونا ہے، نہ وہ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں آسمانوں سے بولنا پڑا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، او ابراہیم تو وہ عجیب آدمی ہے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا،
تو امتحانوں میں تو سارے پہلے ہی پاس ہو گیا تھا. وہ جو سورہ بقرہ میں فرمایا، یعنی یہ بڑا امتحان، اتنا بڑا، یہ امتحان پہلے دن نہیں لیا. ابراہیم امتحانوں میں پاس ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. پھر جا کے ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، خود اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے بڑی بڑی باتوں میں امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سارے امتحانوں میں پاس ہو. جب پاس ہوا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، جا میں تجھے ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں. تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایک کارنامہ دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں پاس ہوئے تو اگلا امتحان، اس امتحان میں پاس ہوئے تو اس سے اگلا امتحان، اس سے اگلا امتحان، حتیٰ کہ اپنی جان، اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی سپرد کر دی. پھر جا کے وہ مرحلہ آیا. ہمارے اوپر وہ مرحلہ ہی نہیں آتا، ہم پہلے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا، واللہ عالم یہ حدیث کے کتابوں میں اس سند کی روایت کہ کیا ہے کیا نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے، میں نے تو ایک سے سینہ گدڑ سنی ہوئی. ہو سکتا ہے کوئی واقعہ مستند ہو یا صرف ویسے ہی مثال کے طور پر کسی نے بنایا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے تو تم سے طلاق لے لی. وہ کہتا ہے میں نے تو کیوں طلاق لے، بس میں نے تیرے سے طلاق لی، مجھے طلاق دے دو بس. بڑا پریشان ہوا بھی کیوں طلاق. بالآخر اس نے کہا اگر تم نے طلاق لینی ہے تو ہم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اگر آپ فرمائیں گے طلاق دے دو میں دے دوں. جا رہے تھے کہ راستے میں اس کا پاؤں کہیں اٹکا، اس کو ٹھوکر لگی، ٹھنڈا آیا اور منہ کے بل نیچے گرا، ناک نیچے لگی، زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا ہر طرح سے. تو وہ خاتون کہتی ہے واپس آ جاؤ، میں نے طلاق نہیں لینی. اس نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے، اتنے دنوں سے مجھے تنگ کیا ہوا تھا طلاق لینی ہے تو آج کیا ہوا؟ اس نے کہا جس دن سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے تجھے کسی مصیبت کسی مسئلے میں دیکھا ہی نہیں، تو مجھے تو تیرے ایمان پر شک ہونے لگا تھا کہ یہ اگر ایمان والا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی آزمائش اس کے ایمان کی سطح کے مطابق ہوتی ہے. تو تجھے کبھی کوئی آزمائش آئی ہی نہیں، اس گھر میں دکھ دیکھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو منافق نہ ہو اندر سے. تو آج جا رہے تھے تجھے چوٹ لگی، خون نکلا، میرا دل خوش ہو گیا، مومن ہی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. ہم نے امتحان کی کون سی سطح پاس کرنی ہے؟ ہم تو شاید پہلے قدم پہ فیل ہو گئے. جو پہلا قدم ہے وہ اخلاص کا قدم ہے، پہلا قدم نیت کا قدم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نویٰ، جس نے جیسی نیت کی ہے وہی ملے گا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی وہ اس کی ہجرت شمار ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اب امرأة ينكحها، اگر کسی نے ہجرت وہی کی ہے، مکہ چھوڑا ہے، مدینہ آیا ہے، ساری سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، سارا عمل وہی ہے جیسا صحابہ نے کیا، وہی کام کیا، سارے اعمال وہی ہیں جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہی کچھ کیا، لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہا ہوں. نیت یہ تھی کہ اس کسی خاتون نے کہا تھا کہ اگر مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں. اللہ اکبر. فرمایا فَهِجْرَتُهُ مَا إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس نیت کی ہے وہ آیا ہے، جس نیت سے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کھاتے میں شمار ہوگی. ظاہری عمل بھلے نماز پڑھ رہا ہو، بھلے ہجرت کر رہا ہو، بھلے جہاد کر رہا ہو، بھلے جو مرضی کر رہا ہو، اس کے اندر کیا ہے یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے. ہم ایک دوسرے کو نہیں جان سکتے، بس اپنے آپ کو جانتے ہیں اور ہمارے اندر کو ہمارا اللہ جانتا ہے. اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں.
کون شخص کس طرح کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے کر رہا ہے، کسی کو پوچھ نہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اور وہ جو نیتوں کا اخلاص ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین ہوتا ہی وہ ہے جو خالص ہو، جو خالص نہ ہو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے گا، ہم کمزور انسان، اللہ وہ بنانے والا، وہ پیدا کرنے والا، وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب جانتا ہے، کیوں نہ جانے، کیوں نہ جانے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس نے پیدا کیا ہے وہی نہ جانے، وہ جانتا ہے، اندر کے حال وہ جانتا ہے۔ لہذا قیامت والے دن جو حساب ہونا ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم، نہ تمہارے مال دیکھے گا نہ تمہاری شکلیں دیکھے گا، ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، تمہارے دل دیکھے گا اور عمل دیکھے گا۔ ظاہری عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور دل میں خلوص موجود ہو، اخلاص موجود ہو۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم سے خالص عمل کا مطالبہ کیا ہے، ہم سے مصفا عمل کا مطالبہ نہیں کیا۔ مصفا صاف، اردو میں بھی استعمال کرتے، صاف شفاف جس میں کوئی میل نہیں، اور مصفا قرآن کا لفظ وَعَسَلٍ مُصَفَّى، جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وہاں پہ ایک نہر ہے جو شفاف شہد کی نہر ہے، ایسا شہد جس میں کوئی ایک ذرہ بھی کنٹیمنیشن کا یا میل کچیل کا ایک ذرہ بھی نہیں، بالکل شفاف، ہر طرح کے ذرے اور گرد و غبار سے۔ ہم سے جو عمل کا تقاضا کیا ہے وہ مصفا، عمل مصفا کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا، ہم سے مطالبہ کیا ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، ہم سے مطالبہ خالص دین کا ہے۔ فرق کیا ہے مصفا میں اور خالص میں؟ فرق یہ ہے کہ مصفا تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی میل کچیل نہ ہو، لیکن خالص وہ ہوتا ہے جس میں میل کچیل موجود ہوتی ہے، میل کچیل موجود ہوتی ہے، اس موجود میل کچیل کو ہٹانے کا نام خالص کرنا ہے۔ اخلاص کہتے ہیں سونے چاندی کے نیچے جو آگ جلائی جاتی ہے کہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے، وہ اخلاص ہے، اخلاص یخلص اخلاص۔ اور ہم سے جو مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے ہر عمل خالص کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر عمل کے اندر میل کچیل موجود ہے، آپ نے عمل کرنا بھی ہے، آپ نے اس عمل کو خالص بھی کرنا۔ لہذا جتنا بڑا امتحان عمل کرنا ہے اس سے بڑا امتحان عمل کو خالص کرنا۔ جتنی محنت عمل کرنے پہ لگتی ہے اس سے دگنی محنت عمل کو خالص کرنے پہ لگتی ہے۔ اللہ، یہ کرنے کا کام ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا، خود بخود ہوتا تو مصفا ہوتا، خود بخود ہوتا تو صاف ہوتا، خود بخود ہوتا تو شفاف ہو جاتا، لیکن ہمارے ساتھ تو اتنے میل کچیل جڑے ہوئے ہیں، کوئی عمل خالص ہے، خالص کرنا پڑتا ہے وگرنہ خالص نہیں ہوتا۔ اللہ، سب سے بڑی جو میل ہے، سب سے بڑی جو میل اس عمل کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ سب سے بڑی میل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے بڑی میل چھوٹا شرک ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم سے چھوٹے شرک کا۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الریا، وہ ہے ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ اکبر،
فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا جو ریاکاری ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے رہے، کسی اور مقصد کے لیے کرتے رہے، باپ کو، اہل محلہ کو، کسی اور کو دکھانے کے لیے دنیا میں کرتے رہے، یہاں سب ہر چیز گدھا گھوڑا سب برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اذا رأیتم احدکم یعتاد المسجد یا یتعاہد المسجد، دونوں تو نقل فاضل۔ فرمایا مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا کوئی شخص دیکھو، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ حالانکہ مسجد میں منافق بھی آتے تھے اور منافق بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ نہیں کہ ان کا دل کھنگال کے دیکھیں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے پاس۔ ہم حساب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنا حساب دیں اللہ کو، دیکھیں اپنا دل کتنا خالص ہے۔ اللہ اکبر، اگر ذرا سا بھی ملاوٹ ہو گئی نا، وہ جو کچرا ہے، وہ جو میل ہے ہر عمل کے اندر، میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں نا تقریر کر رہا ہوں، اللہ کتنے فائدے ہیں۔ یہ کیمرہ لگا ہے، دنیا سنے گی اور لاکھوں لوگوں تک بات پہنچے گی۔ یہاں بھی لوگ اتنے سن رہے ہیں، بڑا ایک اونچی کرسی پہ آپ نے بٹھایا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ، اس میں میل کچیل کا امکان نہیں ہے، اس میں میل کچیل کا سب سے زیادہ امکان ہے، سب سے زیادہ امکان اس میں کس لیے کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا، میرے اللہ کو پتا ہے، آپ نہیں جانتے، میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ جو دل کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہے، اگر کوئی میل ہے، میں نے اگر اس کو صاف نہیں کیا تو میں امتحان میں فیل ہوں۔ آپ کو پتا ہے جو سب سے پہلے جہنم میں کس نے جانا ہے؟ سب سے پہلے جہنم میں کسی زانی، شرابی، ڈاکو نے نہیں جانا، کسی بدکار قاتل نے نہیں جانا۔ سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں نے جانا ہے، ایک عالم اور قاری ہے، ایک سخی ہے اور ایک شہید ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سناتے ہوئے 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، حدیث شروع کرتے تھے پھر ہوش نہیں رہتا تھا، یعنی بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، ہوش آتا، پھر شروع کرتے، پھر بے ہوش، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، 4تھی دفعہ جا کے بات مکمل ہوئی۔ اللہ، اس قدر خوفناک۔ شہید کہے گا اللہ میں تو تیرے لیے لڑتا رہا، شہید ہو گیا۔ عالم قاری کہے گا اللہ میں تو تیرے لیے کرتا رہا، اب میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں، اس میں اور کون سی بات؟ اللہ۔ سخی کہے گا یا اللہ ساری زندگی مال لٹایا تیرے لیے، اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بولتا۔ جھوٹ کیا ہے؟ کیا جھوٹ یہ ہے کہ اس نے شہادت اختیار نہیں کی، وہ شہید نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ تو سچ ہے۔ کیا اس نے ساری زندگی قرآن نہیں سنایا؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں سنایا ہے، یہ تو سچ ہے۔ کیا اس نے ساری زندگی سخاوت نہیں کی ہے؟ تو جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں کی، اللہ کے لیے نہیں کی، ذرا سی بھی میل کچیل ساتھ رہ گئی، کسی اور کے لیے کیا تو وہ تو سارا ہی کھاتا صاف ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرما دے گا کہ جاؤ اس سے جا کے اجر لو جس کے لیے کرتے رہے، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے اس نے جہاد کیا ہے، ارائیت رجلا غزا، ایک آدمی ہے اس نے جہاد کیا ہے، کتنا بڑا کام ہے، اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دے، یلتمس فیہ الاجر والذکر، دل اس کا یہ ہے، نیت اس کی یہ ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ وہ اجر چاہتا ہے، یلتمس فیہ الاجر، اجر چاہتا ہے اللہ سے، اجر کے لیے نہیں، لیکن تھوڑا سا اس کا خیال ہے والذکر، تھوڑی سی شہرت بھی ہو جائے، تھوڑا سی اشتہار بھی لگ جائے نا کہ آخر مجاہد ہے، تو اشتہار بھی لگ جائے، شہرت بھی ہو جائے،
کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ وائرل ہو جائے، لگ جائے، دنیا کو پتا چل جائے، شہرت ہو، یلتمس فیہ اجر والذکر، دونوں باتیں چاہتا ہے۔ سوال پوچھنے والا کہتا ہے مالو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے، یعنی کتنا اجر ہے؟ گویا پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو پورا اجر تو نہیں ملے گا نا، وہ اجر بھی چاہتا ہے، شاد ذکر بھی چاہتا ہے، کہ شہرت بھی چاہتا ہے، تو اس کو پورا اجر تو نہیں ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کتنا ملے گا، آدھا ملے گا، پونا ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا، کتنا اجر ملے گا؟ مالہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ، 50%، 25%، فرمایا اس کے لیے ککھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں، اجر نام کی چیز ہی کوئی نہیں، لا شیء لہ لا شیء لہ، لا 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کچھ نہیں۔ پھر آپ نے اصول بتایا، دیکھو اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے، ان اللہ تعالی لا يقبل من العبد الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، اللہ صرف وہ عمل پسند کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اس کے اندر کوئی اور میل کچیل نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس میں اللہ کی رضامندی چاہی جائے، وہ صرف یہ چاہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ، اب بھلا میں اور آپ، ہم سب، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جانتے ہیں، عمل کرتے وقت کیا ذہن میں ہوتا ہے ویسے بائی دا وے؟ نماز پڑھتے وقت، نیکی کا کام کرتے وقت ہوتا کیا ہے ذہن میں؟ اگر تو یہ ہوتا ہے نا کہ میری میت قبر میں اتاری جا رہی ہے اور مجھے جو چیز وہاں فائدہ دے گی وہ میں کروں، اور جو مجھے وہاں فائدہ نہیں دے گی وہ میں نہ کروں، اگر تو ذہن میں یہ ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا سبحان اللہ تو بات بن گئی۔ یہی تو مسئلہ ہے سارا۔ اللہ، مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اکاڑا جامعہ ملیہ میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے واقعہ سنایا، غالباً صوفی عبداللہ صاحب کا تھا یا میاں باقر کا، مجھے اب یہ یاد نہیں ہے، رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں وہ دعا کرتے رہے 2-2.5 گھنٹے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اسی تیرے تو راضی ہیں، اللہ اسی تیرے تو راضی ہیں، اللہ اسی تیرے تو راضی ہیں، اللہ اسی تیرے تو راضی ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے میاں باقر، 2-2.5 گھنٹے یہ دعا، اللہ اسی تیرے تو راضی ہیں، اللہ اسی تیرے تو راضی ہیں۔ لوگ حیرانی، بابا جی مانگ رہے کی بہن اللہ کو، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہم تم سے راضی ہیں، اللہ ہم تم سے راضی ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے بعد دعا ختم ہوئی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے تھے اللہ کو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے کر رہا تھا کہ ایک باری وہ بھی میں نے یہ گل آخ دے کہ جا میں بھی تیرے تے راضی ہوں، تو میری گل بن جائے۔ اللہ وابتغی بہ وجہہ، خالص اللہ کی رضامندی۔ لہذا ہر عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، یہ ہمارے امتحان کا پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس بات میں اللہ راضی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ ساری دنیا کے قوانین میں 2 باتیں دیکھی جاتی ہیں، ایک ایکشن اور ایک انٹینشن۔ ساری دنیا کا قانون یہی دیکھتا ہے، سارے مذاہب یہی دیکھتے ہیں، لیکن دین اسلام میں ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ لہذا کوئی بھی کام کرتے وقت نیت ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، 4 رکعت نماز فرض ادا کرنا، خاص تحصیل ضلع ساہیوال، یہ نیت ہے۔ عمل 4 رکعتیں ہیں، تو تقوی کدھر ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں۔
جس کے دل میں یہ احساس آ گیا اور ہر عمل سے پہلے سے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اپنے اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا نا، وہ متقی ہے۔ اس بنیاد پر زندگی گزرے گی تو ہمارے امتحان کا پہلا مرحلہ پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سارے امتحانوں میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اللہ راضی ہو گیا تو باقی کے سارے معاملات اس نے خود کرنے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول کر لے، ہمارے روزے قبول کر لے، ہماری نمازیں قبول کر لے، ہمارے رکوع قبول کر لے، سجود قبول کر لے، قیام کرتے ہیں نا دعائیں، یہ نہ کیا کرنا اللہ نال مٹا مکاؤ، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لے، یا اللہ تو ہماری زندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ نے ہمیں قبول فرما لیا تو ہماری نمازیں بھی، ہمارے روزے بھی، ہمارے سجود بھی، ہمارے رکوع بھی، سب کچھ اس میں آ جائیں گے۔ تو قبولیت کی دعا اللہ سے کریں کہ اللہ ہمیں قبول کر لے، جو کچھ اس نے دیا ہے۔ ہر لمحہ یہی خطرہ لگا رہے کہیں مجھ سے ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس سے میرے اللہ کی ناراضگی کا امکان ہو، اور کہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہونے سے رہ نہ جائے جس سے میرے اللہ کی خوشنودی کا امکان ہے۔ زندگی اس طرح گزر گئی تو ہم انشاءاللہ امتحان میں پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس احساس اور اس تڑپ کی دولت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اور ہر لمحہ ہم اللہ کی رضا چاہتے رہیں۔ جب ہم اس طرح زندگی گزار دیں گے، غلطی بھی ہو جائے گی وہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔